نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے اور امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے عشرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یعنی اس عشرے میں اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بڑا بدنصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور گزر گیا اور اس کی اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہ ہو سکی۔ مشہور حدیث آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر بیٹھتے ہوئے 3 دفعہ آمین فرمایا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے تینوں پر آمین کہی ہے۔ ایک بد دعا یہ تھی کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود نہ پڑھے، آپ نے آمین فرمایا۔ دوسری بد دعا یہ کی کہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جس کے ماں باپ اس کے پاس بڑھاپے میں موجود ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے، اس پر بھی آپ نے آمین فرمایا۔ تیسرا فرمایا کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کر سکے تو وہ بھی برباد ہو، اس پر بھی آپ نے آمین فرمایا۔ تو 3 بد دعائیں جبرائیل علیہ السلام نے کی اور تینوں پر آمین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اور بالخصوص اس عشرے میں رحمت الہی کے ساتھ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ اپنے سامنے پیش فرمائیں گے اور اس کی غلطیاں اور گناہ جو دنیا میں اس نے کیے تھے اللہ اس کو یاد کروائیں گے۔ وہ جب اقرار کر لے گا تو پھر اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں تو نے گناہ کیے اور غلطیاں کی، میں اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر پردہ پوشی کی اور میں نے تیری ستاری فرمائی، اور اگر میں تیری غلطیوں کو ظاہر کر دیتا تیری عزت خاک میں مل جاتی، میں نے پردے ڈالے دنیا میں تیری پردہ پوشی کرتا رہا، اور آج میں اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرتا ہوں، بخشش کرتا ہوں۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کیا، من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو ایمان لائے، توبہ کرے، نیک اعمال شروع کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرماتے ہیں۔ مطلب جس گناہ پر بندے نے توبہ کر لی اللہ اس گناہ کی جگہ پہ نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو توبہ کے فضائل کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک ایک گناہ جس کے اندر ہم سب مبتلا ہیں اس کو یاد کر کے اس پر شرمندہ ہو کر اور آئندہ اس سے دور رہنے کے عزم کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور توبہ کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو سابقہ غلطی ہو جائے اس پر بندہ نادم ہو اور شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور اس سے الگ ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق لوگوں کے حقوق میں سے ہے، کسی بندے کا حق دینا ہے، تو وہ حق بھی ادا کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کے بارے میں اللہ کا کیا ارشاد ہے وہ بھی سنیے، اور پھر جو میں نے یہ مقام پڑھا ہے اس میں چند گناہوں کا ذکر ہے، ان سے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں توبوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے اپنے سب گناہوں سے، سارے انسان اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے سامنے آ کے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ
یجد اللہ غفورا رحیما۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے برا عمل کیا یا گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ کریم کے سامنے استغفار کی، یجد اللہ غفورا رحیما، جب بھی اس کے دربار پہ آئے گا اس کو غفور الرحیم ہی پائے گا۔ اور ایک مقام پر اللہ یوں کہتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے خطائیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر لیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی آخرت کو ویران کر دیا ہے، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید تم نے نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم رب کے دربار پہ آ کے دو آنسو تو بہا کے دیکھو نا، تمہارا اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اس عشرہ مغفرت میں وہ جو ہر وقت کھلا ہوتا ہے وہ معافی اور بخشش کے دروازے اللہ تعالیٰ کے اتنے کھلے ہیں کہ رحمت الہی خود بلا رہی ہے، آؤ مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ انعام کی، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے چند گناہوں کا ذکر فرمایا، کیونکہ صرف توبہ کے فضائل تو یقیناً ہم سب کو پتہ ہی ہیں، جب تک گناہوں سے اپنے اندر جھانک کر کہ میرے اندر یہ غلطی ہے اور پھر میں نے اس کو چھوڑنا ہے اور اس کو چھوڑ کر اللہ سے معافی نہ مانگی جائے، تب تک استغفار، یہ زبانی استغفار وہ کسی کام کی نہیں ہے، اور عشرہ مغفرت سے اس بندے کو فائدہ بھی نہیں ہوگا جو گناہ اسی طرح کرتا رہے، صرف زبانی استغفار کرتا رہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ نے ایک کہ جو بڑی تیز زبان کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یعنی نہ گناہ کا احساس نہ گناہ کی طرف دھیان، صرف زبانی طور پہ یوں کہہ دینا، یہ توبہ نہیں۔ سچی توبہ یہ ہے بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ تو سنیے ذرا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ ان آیتوں کو پڑھے۔ ان آیتوں میں کیا ہے سنیے، فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی شریعتوں میں بعض کام جائز تھے، اگلی شریعت میں منع ہو گئے، کوئی وہاں منع تھے یہاں جائز ہو گئے، احکامات ہر شریعت میں بدلتے رہتے تھے، لیکن فرماتے ہیں کہ جو اس مقام پہ جن کاموں سے منع کیا گیا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی شریعت کے اندر کوئی کام ان میں سے جائز نہیں تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے سخت گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی دور کے اندر بھی ان کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا، آپ کہہ دیجئے آ جاؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بولو شرک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے کمالات میں کسی چھوٹے یا بڑے کو شریک بنانا، یہ اللہ کو قطعاً برداشت نہیں، یہ رب کی غیرت کا مسئلہ ہے، اور اللہ اپنے غیرت کے بارے میں بہت غیور ہے۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں قسم کھا کر
کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دی ہے۔ اس زبان پر پکار اللہ کی ہونی چاہیے، یہ زمین اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، میرے دی ہوئی اللہ کے مال میں سے حصہ نکلے تو کس کے نام کا؟ اللہ۔ تو پہلی چیز شرک، اللہ ہم سب کو بچائے اور مرتے دم تک محفوظ فرمائے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں جی، فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر تیرے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں، ان کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تیرے بوڑھے ماں باپ بیماری کی وجہ سے بستر کے اوپر ان کا پیشاب خطا ہو جائے، اس کو صاف کرنا اور نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، شوق اور خدمت کے جذبے کے ساتھ صاف کرنا۔ فرمایا ماں باپ کی نافرمانی یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت بولے نا جی نہیں ہے۔ روزہ میرا بھی ہے، صرف آپ کا نہیں ہے۔ وہ ہمارے ملک عبدالرزاق صاحب نہیں آ رہے آج کل، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ پچھلے رمضان نے یا اس تو پچھلے ایسی تقریر کی، چونکہ مجمع بھی کھلا تھا، تقریر تھوڑی زیادہ لمبی بھی ہو گئی، میں نے کہنے لگے بعد میں مولوی صاحب سچی گل سے روزہ رکھا ہے نہیں میں تو لگنا روزہ کوئی رکھ رہے، بڑے جوش نہ بول رہے، تو روزہ میرا بھی ہے، ذرا تھوڑا آپ بھی بولے، سمجھ میں آ رہی نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا بے مثال ہے۔ اس میں ایک صحابی رسول ہے، عین موت کا وقت ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحابہ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی والدہ زندہ ہے۔ کہا اس کو میرے پاس لاؤ۔ آپ نے بوڑھی اماں سے پوچھا سچی بات یہ بتاؤ کہ بیٹے علقمہ پہ راضی ہو یا ناراض ہو؟ انہوں نے کہا جی ہے ناراض ہوں، مجھے اس کی عبادت پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن زبان جب بھی میرے اوپر چلاتا تھا بڑی سخت چلاتا تھا اور دل میرا توڑ کر رکھ دیتا تھا۔ اے اللہ معاف فرمائے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتے ہیں نا، بعد میں ماں بول رہی ہو اور چپ کر امی، تین تو پتہ ہی کوئی نہیں، اس طرح کر کے ڈانٹ دیتے ہیں ماں کو، باپ کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو یہی اعتراض تھا حضرت علقمہ کی والدہ کو کہ میں نے بولنا سکھایا اور آج مجھے کہتا ہے تو چپ کر جا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو۔ کہنے لگے جی بڑا اس نے کئی دفعہ ایسا کیا، اب میرا دل نہیں کرتا۔ فرمایا ایسے کرتے ہیں، ایندھن اکٹھا کرتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں اور علقمہ کو اٹھا کر آگ میں پھینکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ناراضگی اپنی جگہ پہ، لیکن اپنے بیٹے کو یوں آگ میں جلتا تو میں نہیں دیکھ سکتی نا۔ آپ نے فرمایا پھر وہ آگ جہنم والی وہ اس آگ سے تو کئی گنا زیادہ سخت ہے، پھر معاف کر دے۔ کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا اب جا کر اس کو کلمہ کی تلقین کرو۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم جب علقمہ کے قریب گئے اس کی زبان پہ پہلے ہی کلمہ جاری ہو چکا تھا۔ ماں باپ کی نافرمانی سے خطرہ ہے کہ انسان کا خاتمہ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 3 ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ رب کہتا ہے روزی کا ذمہ تیرا نہیں ہے، روزی کا ذمہ عرش والے کا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، علل اعلان کھلے سر عام گناہ ہو یا چھپ کر کیے جائیں۔ فرمایا بے حیائی سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ۔ جب پوری قوم بے حیائی پہ اتر آئے، جب پوری قوم علل اعلان جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہے ہوں، گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار بھی کوئی نہ ہو، غلط کاری کو اور غلط کاموں کو فروغ دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں پھر میری ناراضگی آ جاتی ہے اور میں روٹھ جاتا ہوں۔ اور جب اللہ روٹھ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہیں دینے والی ہوتی۔ بے حیائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علل اعلان کل امتی معافن الا المجاہرین، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ
الا بالحق، ناحق کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے بیت اللہ سے فرمایا تھا اے اللہ کے گھر تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی شان ہے، تو میرے رب کا جو گھر ہوا، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو کسی کی جان مال کی حفاظت کرنا یہ سب پہ فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کھانا تو دور کی بات ہے، یہ ختموں میں اڑانا تو بڑے دور کی بات ہے، اور چالیسوں اور تیجوں میں کھڑا جانا، یتیم کا مال یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ جو بچہ یتیم رہ گیا، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا، اس کے مال میں سے ایک لقمہ بھی بغیر ضرورت اور مجبوری کے کھانا کسی کے لیے جائز کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں وہ یوں سمجھیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، ان کے اندر آگ گھسی ہوئی ہے، اندر سے ان کو جلایا جا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جن کو آگ اندر گھس کے جلا رہی ہے؟ جبرائیل نے مجھے جواب میں کہا یہ وہ بد نصیب ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، اللہ نے پیٹ کے اندر ان کے آگ ڈال دی ہے۔ فرمایا یتیم کا مال کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ پوری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے اسی جرم کی وجہ سے برباد کر دیا تھا کہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ آج بازاروں کے اندر دیکھ لیجئے دھوکہ کیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے، گاہک اپنی جگہ پہ دھوکہ دینے کے چکر میں دکاندار گاہک کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے۔ جب ہر جگہ دھوکہ عام ہو جائے، ارشاد فرمایا میرے مرشد کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، فرمایا ان لوگوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے جب چیز لیتے ہیں تو صحیح لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی بیشی کر کے دیتے ہیں۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی بات کرو تو سیدھی سچی انصاف کی بات کرو، اگرچہ اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جائے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو، جو تم نے اللہ کو رب مانا ہے اسی وعدے کے ساتھ وفا کرو۔ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود خوری کے قریب نہ جاؤ، سود کھانے کے قریب نہ جاؤ، منافع کا نام دے کر، منافع کا نام لے کر سود کھانے کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ چیزیں بتائیں الدرہم بالدرہم، پیسے کے بدلے میں جب پیسہ آتا ہے مثلاً بمثل یدم بیدن، برابر سے برابر ہو تو پھر تو جائز ہے۔ والفضل ربا، اضافہ سود ہے، پیسے کے بدلے میں جب پیسہ آئے اضافہ سود ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا اگر اس سے باز نہیں آتے ہو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ کریم نے یہ ساری چیزیں بتائیں، آخر میں اعلان کروایا وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم مانگنے والو ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ جو تمہیں باتیں بتائی گئی ہیں نا، جن سے بچنے کا کہا گیا ہے ان سے بچو، جن کے کرنے کا کہا گیا ان کو کرو۔ ان ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی راستے کی اتباع کرو۔ اللہ ہمیں اس راستے کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات میں نے گزارش کی ہے، یہ رمضان کا مغفرت والا عشرہ ہے اور اس عشرے کے اندر رحمت الہی خوب جوش میں ہے، اور مجھے بھی
میں بھی آپ کو بھی ہم سب کو چاہیے اپنے ایک ایک گناہوں کو یاد کریں اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں۔ رحمت الہی خوب جوبن پر ہے، اللہ کی بخشش خوب جوش مار رہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کریں۔ استغفار کا مطلب صرف زبانی طور پہ استغفر اللہ پڑھنا نہیں ہے، گناہوں کو جو بھی ابھی میں نے آپ کے سامنے چند ایک عرض کی ہیں ان کو سامنے رکھ کے اپنے اندر تلاش کر کے، دوسروں کو مت دیکھیے، اپنے اندر تلاش کیجئے میرے اندر کیا کیا غلطی ہیں، اور اس پر شرمندہ ہو جائیے اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، مجھے معاف فرما، اگر اب رمضان میں تو نے معاف نہ کیا تو یا اللہ یقیناً میں خسارے میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔